میرے دوستوں اور ساتھی، ماہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ملک کے ہر شہر میں سیرت النبی کے جلسے شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک تذکرہ بڑی اونچی عبادت ہے، بڑی عظیم الشان عبادت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جس دن تشریف لائے، پوری کائنات میں تمام دنوں میں سب سے بہترین وہ دن ہے جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی شک کی بات نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں۔ اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مہینے کے اندر محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ مبارک اور ذکر خیر ہوتا ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اسلام رسمیات کا نام نہیں ہے، اسلام کوئی رسمی دین نہیں ہے کہ یہاں رسومات پوری کر لی جائے نا۔ اسلام رسمیات سے بالا تر ایک دین ہے، یہ ایک عظیم الشان دین ہے جس کا تعلق صرف زبانی جمع خرچی سے نہیں، انسان کے عمل سے ہے۔ یہ وہ دین ہے کہ جو انسان کو جب وہ اپنی زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور آپ کے طریقے کو لے کر آتا ہے تو وہ زمین سے اٹھ کر آسمانوں تک اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیاروں میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں صرف اپنا تذکرہ کرانے کے لیے نہیں آئے کہ آپ کا تذکرہ کر لیا بات ختم ہو گئی۔ پورے قرآن کریم میں، پوری احادیث کے ذخیرے میں، پورے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں میں تلاش کر لیں تو ہمیں نہیں ملے گا کہ انہوں نے صرف خاص دن تذکرہ کیا تھا۔ ان کا ہر دن ربیع الاول تھا، ان کی ہر صبح و شام ربیع الاول تھی، ان کا ہر لمحہ ربیع الاول تھا، اس لیے کہ وہ ہر لمحے اور ہر جگہ، گھر کے اندر اور گھر سے باہر، خلوت اور جلوت کے اندر، اپنی نجی زندگی میں، اپنی معاشرتی زندگی میں، اپنے کاروباری زندگی میں جب ان کو دیکھا جاتا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے نظر آتے۔ لیکن آج نوبت یہ آ گئی کہ ہم نے صرف تذکرے تک خاص، اور وہ بھی 12 دن تذکرہ کر کے سمجھتے ہیں حق ادا ہو گیا۔ یہ جو دن منانے کا تذکرہ ہے، دن منانے کا جو تعلق ہے، اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں سالگرہ بھی نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے۔ دن منانے کا جو تعلق اسلام کے ساتھ نہیں ہے، یہ ہمارے اندر عیسائیوں سے آیا۔ عیسائیوں نے 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن مناتے ہیں، کرسمس مناتے ہیں۔ یہ انہوں نے شروع کیا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان لوگوں نے آپس میں بیٹھ کر سوچا کہ لوگ عیسائیت سے دور ہو رہے ہیں، عبادت خانوں میں نہیں آ رہے، ان کے لیے کیا کیا جائے؟ کا ایک دن مقرر کرتے ہیں جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوگا، آپ کا تذکرہ ہوگا، اس دن لوگ جمع ہوں گے، آپ کی تعلیمات بتائی جائیں گی۔ اس حد تک تو ٹھیک تھا،
لیکن کوئی بھی دنیا کے اندر رسم دیکھیں گے ابتداءً اچھے طریقے سے چلتی ہے اور انتہا اس کی اللہ کی نافرمانی پر ہوتی ہے. دنیا میں جتنی رسمیں دیکھیں آپ. تو تذکرہ شروع ہو گئے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ ہم نے جو دن مقرر کیا ہے اس دن تو نوجوان طبقہ آتا ہی نہیں ہے، اس دن تو لوگ آتے نہیں ہیں. یہ میں ایسے بات نہیں، آپ اگر ان کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں گے آپ کو نظر آئے گی یہ ساری بات. آپ اٹھا کے دیکھیں آج کل تو ہر چیز موجود ہے. تو انہوں نے ایک قدم آگے بڑھایا، کہا کہ نوجوانوں کے لیے بھی کوئی اس میں شغل ہونا چاہیے، لوگ زیادہ آئیں، لوگوں کو زیادہ جمع کریں. لوگ کس طرح آئیں ہمارے پاس، اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. تو بجائے اس کے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو ہی بڑھایا جاتا، انہوں نے وہ کام کرنے شروع کر دیے کہ جو لوگوں کو اپنے ساتھ زیادہ جوڑ سکیں. اور وہ کام سب کو معلوم ہے کہ آج کل دنیا میں کہیں زیادہ جمگٹا آپ کو مسجدوں میں نظر نہیں آئے گا. زیادہ جمگٹا وہاں ہوگا جہاں شادیاں ہوگی، جہاں ناچ گانا ہوگا، جہاں اللہ کی نافرمانی ہوگی، وہاں نظر آتا ہے. کیونکہ یہ انسان کی طبیعت ہے، فطرت ہے، وہ ان چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے. انہوں نے بھی یہ کام کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ میوزیکل پروگرام شروع ہو گئے جو اس دور کے تھے. اور الامان والحفیظ، الامان والحفیظ. اور آج یہ نوبت پہنچ چکی ہے کہ وہ دن جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بیان کرنے کے لیے شروع کیا گیا تھا، آج اس کی حالت یہ ہے کہ پوری دنیا میں اس دن جتنی شراب پی جاتی ہے شاید کسی دن میں پی جائے. اس دن جتنے زنا کے واقعات ہوتے ہیں، اس دن جتنی رب کی نافرمانی ہوتی ہے شاید کسی دن میں ہو. اور یہ دن کس لیے شروع کیا گیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے شروع کیا گیا. نعوذ باللہ، یہاں تک کیفیت پہنچی. نام کن کا ہے؟ ایک نبی محترم ہے، مکرم ہے، معظم ہے، اللہ کے سچے اور پکے نبی، ان کے نام پر آج وہ خرافات اور وہ کچھ کیا جا رہا ہے کہ انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا. اور یہی لیا ہمارے ہاں آ گیا. کسی بادشاہ نے دیکھا کہ وہ تذکرہ کرتے ہیں تو ہم بھی تذکرہ کریں، لینا دن مقرر کرو کوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن اور تاریخ، آپ کی پیدائش کی تاریخ کیا ہے، اس میں مختلف اقوال ہیں. یاد رکھیے، جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے بارے میں بتلائی، حضرات صحابہ اکرام وہ ہیں جنہوں نے من و عن یاد رکھا اور ایک ایک بات ہم تک پہنچائی. جو بات دین تھی اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نظر نہیں آئے گی، اونچ نیچ نظر نہیں آئے گی کہیں بھی. لیکن جو دین کا حصہ نہیں تھا اس کو محفوظ کرنے کا ایسا اہتمام نہیں. اس لیے آپ کی ولادت کب ہوئی اس میں اختلاف ہے، کون سی تاریخ تھی ربیع الاول کی اس میں اختلاف ہے. اور آج بھی نظر آتا ہے وہ اختلافات سب کے سامنے. لیکن میں اس سے قدر نظر ہٹ کر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج بھی جس دن کو محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کے نام سے شروع کیا گیا، اور آج وہاں بھی کیفیت یہ پہنچ چکی ہے کہ نعتیں بھی آج میوزک کے اوپر چلتی ہیں. نعوذ باللہ. تو سب کو نظر آ رہا ہے، ایسے نہیں میں کہ ایک نئی بات کر رہا ہوں، اس کے پیچھے لڑکے ناچتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو. یہ ان گناہگار آنکھوں نے تو دیکھا ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا. وہ محبوب کبریا، وہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں کہ میں گانے باجے کو مٹانے کے لیے آیا، آج ان کا امتی ان کے نام پر نعوذ باللہ ناچ رہا ہے. ہم یہاں تک پہنچ چکے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس لیے تشریف نہیں لائے تھے، ورنہ جب کفار مکہ آپ کے سامنے لے کر آئے تھے، آپ کو بادشاہت چاہیے بادشاہت ہم دیتے، آپ کو لڑکی چاہیے لڑکی ہم دیتے ہیں، سب سے بڑا خوبصورت حسن ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اگر آپ کو دولت چاہیے دولت کے انبار لگواتے ہیں. لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا، اگر ایک ہاتھ پہ سورج دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دیا جائے تو میں اس دعوت کو نہیں چھوڑ سکتا. آپ اس لیے دنیا میں نہیں ہیں، آپ اپنا نام منوانے کے لیے نہیں آئے، ورنہ نام تو دولت آ جاتی نام ہی نام ہوتا، بادشاہت مل جاتی نام ہی نام ہوتا. نعوذ باللہ. آپ اس لیے دنیا میں تشریف نہیں لائے. آپ لائے، آپ نے وہ انقلاب برپا کیا کہ دنیا آج تک اس کی تاریخ پیش کرنے سے عاجز ہے. وہ انقلاب، ان لوگوں کے درمیان انقلاب برپا کیا جو آپ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، جو ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے، کہ یہاں تک نوبت پہنچی ایسا شیر و شکر کیا کہ وہ اپنے آپ کو دوسرے کے اوپر فدا کرنے لگ گئے.
اور اس کی مثالیں بہت ہیں ہمارے سامنے. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جو تشریف لائے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے، اسوہ حسنہ. اس لیے ارشاد فرمایا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اللہ تعالیٰ کی محبت کا واحد ذریعہ، ایک ہی ذریعہ ہے، اس سے زیادہ ذریعہ نہیں ہے. وہ ایک ذریعہ کیا ہے؟ وہ یہ ذریعہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے پر انسان چلنا شروع کر دے. فاتبعونی، میری اتباع کرو، میرا چلن چلو، میرے طریقے پر چلو. تو نہ صرف یہ کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے کہ تم اللہ کے محبوب اور پیارے بن جاؤ گے. یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ اور رجال اللہ کا سلسلہ شروع کیا. ایک طرف اگر اللہ کی کتاب آئی تو صرف کتاب نہیں آئی، اللہ نے ساتھ رجال اللہ بھی بھیجے، انبیاء بھی بھیجے جو سمجھائیں کہ اس کتاب میں اللہ چاہتے کیا ہے. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پیاری کتاب، سب سے عظیم ترین کتاب، سب سے افضل کتاب، سب سے افضل نبی کے ساتھ عطا فرمائی کہ اپنا کلام عطا فرمایا. اس کلام میں حکم دیا نماز پڑھو، اس نے حکم دیا نماز قائم کرو، اس میں حکم دیا روزہ رکھو، اس میں حکم دیا زکات ادا کرو. کرنا کیسا ہے؟ رجال اپنے محبوب سب سے بہترین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیے. ادھر کتاب دیکھتے چلے جاؤ، حکم کیا ہے، ادھر ان کا طریقہ دیکھتے چلے جاؤ. تمہاری زندگی ایسی بن جائے گی کہ اللہ تم کو اپنے پیاروں میں شامل فرما لے. یہ دنیا کے اندر واحد انسان ہے جو نقال ہے. مچھلی کا بچہ پیدا ہوتے ہی تیرنا شروع کر دیتا ہے، اس کو سکھانا نہیں پڑتا. مرغی کا بچہ پیدا ہوتے ہی اس کے سامنے دانا ڈالو، دانا چگنا شروع کر دے گا. انسان کا بچہ نہیں سیکھتا، اس کو سکھانا پڑتا ہے. ایک تیراک کا بیٹا پیدا ہو تیراک نہیں ہوگا، اس کو سکھانا پڑتا ہے. ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر پیدا نہیں ہوتا، درزی کا بیٹا درزی پیدا نہیں ہوتا، اس کو سکھانا پڑتا ہے. یہ نقال ہے، نقل کرتا ہے. اب نقل کس کی کرے گا؟ یہ دیکھے گا اپنے ماں باپ کو، یہ دیکھے گا اپنے دائیں بائیں حالات کو. جب تک یہ ماں باپ کے پاس ہے، جب تک یہ ماں کی گود میں ہے، جب تک یہ گھر میں ہے، یہ اپنے گھر کی اس چار دیواری کے اندر سب کو نوٹ کر رہا ہے، ان کی زندگیوں کو دیکھ رہا ہے، ان کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھ رہا ہے، اور ان کو دیکھ کر یہ ان کی نقل اپنے اندر لے کر آ رہا ہے. جیسا وہ کرتے ویسا کرنا شروع کر دیتا ہے. اس لیے گھر میں اچھا ماحول دیا، دین کا ماحول دیا، ماں باپ کو نماز پڑھتے دیکھا، قرآن پڑھتے دیکھا. اس بچے کے دل میں بھی اللہ کی محبت، قرآن کی محبت، نماز کی محبت. گھر میں ماحول ٹی وی کا دیکھا، گھر میں ماحول گانے کا دیکھا، گھر میں ماحول گالم گلوچ کا دیکھا، گھر میں ماحول اپنے ماں باپ کو لڑتے ہوئے دیکھا. یہ بچہ بھی یہی کرنے والا ہے، اور وہی کرتا ہے جو آج ہمارے سامنے ہے. یہ بندہ نقال ہے، انسان سب سے بڑا نقل کرنے والا. یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا، یہ دوسرے کو دیکھتا ہے، جس سے اس کی محبت، جس سے اس کا پیار، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے. میرے مرشد رحمہ اللہ فرماتے تھے دنیا کے اندر کوئی نقل کرتا ہے گلوکار کی، کوئی نقل کرتا ہے اداکار کی، کوئی نقل کرتا ہے دنیا کے اندر فنکار کی. فرمایا تم نقل کرو اپنے سرکار کی صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار کی نقل سے بہتر کوئی نقل نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ سرکار جس عمل کو لے کر آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اللہ کے پیارے ہیں کہ ان کا عمل نکلا ہوا بھی پیارا ہے. اور ایسا پیارا صرف ان کی حد تک نہیں، وہ عمل جس کے اندر آ جاتا ہے اللہ اس کو بھی اپنا پیارا بنا لیتے. لیکن افسوس تو یہ ہے کہ آج ہماری کیفیت یہ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. آپ ان کے ساتھیوں کو دیکھیں جو ان کے ساتھ رہنے والے ہیں، جو ان پر ایمان لائے ہیں. ان کے اندر خصوصیت کیا ہے؟ ان کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب کے دشمن کو بھی دشمن سمجھتے ہیں. ان کے دلوں میں کفار کے خلاف سخت نفرت ہے، سخت دیکھیں گے. اور رحماء بینہم، محبوب کا محبوب بھی ان کا محبوب ہے، دوست کا دوست بھی ان کا دوست ہے. آپس میں بڑے رحم دل ہیں، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، رحم دلی ہے ان کے دلوں میں. یہ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، رفعت، بلندیاں، مرتبہ تم کیا جانو کہ تم وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے. تم نے اگر ان کا کچھ اندازہ لگانا ہے، ان کے تربیت یافتاؤں کو دیکھو، ان کے اندر تمہیں جو نظر آئے گا اسی سے سمجھ آ جائے گا کہ جس نے ان کی تربیت کی وہ خود کیسا ہوگا.
تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مربی بنا کر بھیجے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت ایسی کی کہ جس سے محبت ہوتی ہے تو پھر دوست کا دوست بھی دوست ہو جاتا ہے, اور جو دوست کا دشمن ہو وہ اپنا دشمن شمار کیا جاتا ہے. لیکن افسوس تو یہ کہ آج ہمارا دشمن ہمارے گھر میں نہیں آ سکتا. ہمارا دشمن کون ہے؟ ہمارا بھائی ہے, کوئی کافر نہیں ہے. ہمارا دشمن ہمارا بھائی, نعوذ باللہ. ہمارا دشمن آج ہماری بہن ہے, تایا چچا ہے, رشتے دار ہے. اور دشمنی کس بنیاد پر ہے؟ دشمنی اس بنیاد پر ہے کہ تم نے اپنی شادی پر نہیں بلایا ہمیں. جب تمہارے بچے کی شادی تھی تو نے مجھے بڑا ہی نہیں بنایا, میرے سائن ہوتا ہے نکاح فارم کے اوپر, کچھ پتہ چلتا ہے اپن ہے کوئی بھائی. ہاں, اس پر لڑائی جھگڑا, یہی جھگڑے اور کوئی جھگڑے نہیں. حالانکہ منع ہے, ایسی دشمنی پالنے کی اجازت نہیں, یہ تو پکڑے جائیں گے اس کے اوپر. لیکن یہ والا دشمن آج ہمارے گھر میں نہیں آ سکتا, جس کو اپنا دشمن بنا رکھا ہے دنیاوی چکر میں. اپنے خون کے ساتھ دشمنی ہے, آج اپنے خون کے ساتھ دشمنی ہے, ان کو گھر میں نہیں آنے دیتے. لیکن المیہ یہ ہے, اپنا دشمن تو نہیں آ سکتا, اللہ کا دشمن, قرآن کا دشمن, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن, مسلمانوں کا دشمن, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں اور سنتوں کا دشمن آج نہ صرف وہ ہمارے گھر میں موجود ہے بلکہ وہ ہمارے طور و اطوار میں بھی آ چکا ہے, ہماری زندگی میں آ چکا ہے. کون؟ آج کافر, غیر, یورپ, ہندو, کافر, یہ آج ہمارے صرف گھر میں نہیں ہمارے طور و اطوار میں آ چکے. ہماری شادی کس کے طریقے کے مطابق ہوتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوتی یا ہندوؤں کے طریقے کے مطابق ہوتی؟ یہ دودھ پلائی, یہ مائیوں, یہ مہندی, یہ جوتا چھپائی, اور نہ جانے کیا کچھ نکال لیا. کہاں سے آیا؟ کبھی اٹھا کے پڑھیں, آپ پڑھیں دیکھیں کہاں سے آیا. آپ کو نظر آئے گا یہ ہندوؤں سے ہمارے اندر آیا, ان کے ساتھ رہ کر یہ رسمیں آج ہمارے اندر آ چکی ہیں. آج ہماری مائیں, بہنیں, بیٹیاں کن کے طریقوں پر چل رہی ہیں؟ ان کو فیشن پسند ہے فنکاروں کے, اداکاروں کے, گلوکاروں کے, جو ان کو میڈیا پر نظر آتا ہے, سوشل میڈیا پر نظر آتا ہے, فلموں میں نظر آتا ہے, یہ اس کے پیچھے اپنا لباس ویسے بناتی ہیں. ان کو نظر نہ آئی تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا طریقہ نظر نہیں آیا. ان کو نظر نہ آیا تو حضرت اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا طریقہ نظر نہیں آیا, ازواج مطہرات کا طریقہ نظر نہیں آیا, آپ کی لخت جگر, آپ کی محبوب بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا طریقہ نظر نہیں آیا. آج وہ گندی عورتیں جو غلط جگہوں پر کھڑے ہو کر اپنے حسن کو نمایاں کرتی ہیں, اپنے جسم کو دکھاتی ہیں, ان کے گندے جسم سے نکلے ہوئے گندے اعمال کو ہماری ماؤں, بہنوں, بیٹیوں نے اپنے اندر لیا. وہ گندے لوگ کہ جو اللہ کی نافرمانی کر کے الاعلان ببانگے دہل رب تعالیٰ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں, ان کے گندے جسموں سے نکلے ہوئے گندے طریقوں کو آج ہماری نوجوان نسل رہ رہی ہے. وہ محبوب, وہ خاتم الانبیاء, وہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم, جن کا جسم اطہر خوشبو ہی خوشبو تھا, آپ جدھر سے گزر جاتے پتہ چل جاتا کہ یہاں سے حضور گزر کر گئے ہیں. آپ کے جسم اطہر کی خوشبو گلیوں کے اندر مہکتی, ان کے جسم اطہر سے خوشبو والے نکلے ہوئے اعمال آج میری اور آپ کی زندگی میں نظر نہیں آتے. وہ نبی جو میرے اور آپ کے لیے راتوں کو اٹھ کر رو رو کر چلے گئے, رو رو کر چلے گئے, وہ کہ اللہم امتی, اللہم امتی, اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا, اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا. جس کے لیے وہ نبی رو رو کر چلا گیا, آج وہی امتی ہے اسی نبی کی سنتوں کو نالیوں کے اندر بہا رہا ہے, اسی نبی کے طریقے کو اپنے پاؤں کے نیچے روند رہا ہے. کل قیامت والے دن کیا منہ لے کر جائیں گے؟ کیا ہے ہمارے پاس جو لے کر جانا ہے؟ کس کے اوپر فخر ہے؟ کون سا پیسہ ایسا ہمارے پاس آ گیا, کون سا مرتبہ ایسا آ گیا کہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں, نعوذ باللہ. ہماری غمی حضور کے طریقے کے مطابق نہیں, ہندوؤں کی رسموں کے مطابق آج ہمارے گھروں میں جو رسم ہو رہی ہے یہ ہندو سے ہمارے اندر آئی ہے. جا کر دیکھیے, آپ کو پتا چلے. ایک ایک دشمن کا طریقہ آج ہمارے گھروں میں آ چکا. وہ گھر جہاں سے قرآن کی صدائیں بلند ہوا کرتی تھی, جہاں کا بچہ بچہ قرآن پڑھا کرتا تھا, آج اسی گھر سے مندر کی گھنٹیوں کی آوازیں نکلتی ہیں. آج ہمارے گھروں سے مندر کی گھنٹیوں کی آواز آتی ہے. گھر کے اندر سوشل میڈیا پر جو دکھایا جا رہا ہے کس کو پسند کیا جا رہا ہے؟ ہندوؤں کی فلموں کو نہیں پسند کر رہے, ان کے گانوں کو, طرزوں کو نہیں پسند کر رہے. ایک مسلمان بچہ یہاں تک آ کر سوال کر رہا ہے کہ جب اس کے بہن بھائی کی شادی ہو رہی ہے کہ یہ چکر آگ کے گرد کب لگائیں گے,
اس کو یہ پتا ہے کہ ہندوؤں کے طریقے پر شادی کیسے ہوتی ہے، یہ پتا نہیں کہ ہمارے محبوب خاتم الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اللہ کے پیارے، ان کا پیارا طریقہ ہمیں کیا بتاتا ہے۔ آج وہ ہماری نظروں سے غائب ہے۔ آج ہم نے خود اپنے آپ کو ایسی جگہ پر ڈالا، لا کر ایسی جگہ پر ڈال دیا کہ ذلتیں، رسوائیاں، مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں اور نہ جانے کیا کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہمارے انہی اعمال کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ پھر ہم روتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، اس لیے کہ ہم نے کیا ہی کیا ہے۔ ہم نے اس نبی کے ساتھ کیا جو ہمارے لیے اور آپ، میرے لیے اور آپ کے لیے راتوں کو اٹھ کر رو کر چلے گئے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ربعی بن عامر، یہ دو حضرات مسلمانوں کے لشکر کی طرف سے ایران فتح کرنے کے لیے گئے تھے، اس کے ساتھ جنگ تھی، بات چیت کا سلسلہ کرنے کے لیے گئے، انہوں نے بلوایا کہ آ کر ہمارے ساتھ بات چیت کرو۔ یہ دو حضرات تشریف لے گئے، جب وہاں پہنچے تو حالت کیا ہے، ان حضرات کے پاس کپڑے کیسے ہیں وہ سب کو معلوم ہے، ان کے پاس تلواریں کیسی ہیں، ان کے پاس پاؤں میں پہننے کے لیے کیا ہے۔ پاؤں میں پہننے کے لیے آج تو ہمارے پاس بہت کچھ ہے، جسم پر اوڑھنے کے لیے، اس جسم کو مزین بنانے کے لیے بہت کچھ ہے، ان کے پاس نہیں تھا۔ ان کے پاس سب سے بہتر چیز محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی کا لباس تھا۔ وہ لباس ان کو دوسرے تمام لباسوں سے ممتاز کرتا تھا۔ تو جب وہاں پہنچے انہوں نے کہا تمہارے لباس کیسے، تم اس قابل نہیں کہ اندر جاؤ، یہ شاہ ایران کی طرف سے ہم آپ کو یہ لباس دیا جا رہا ہے، یہ پہن کر آپ جا کر بات کر سکتے ہیں ورنہ اجازت نہیں۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے نزدیک اس لباس کی عظمت ہے، اللہ نے ہمیں لباس کی وجہ سے نہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے عزت عطا فرمائی۔ بات کرنی ہے تو اسی لباس کے اندر جائیں گے، ورنہ ہم تمہارے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور آج ہم تو فوراً مرعوب ہونے کے لیے تیار۔ آج تو ہمارے نوجوان طبقہ وہ تو غیروں کے طریقوں کو اپناتا ہے، اس کے لباس کو اپناتا ہے، اس کی طرز کو اپناتا ہے، بالوں کا اسٹائل، چلنے کا اسٹائل، بات کرنے کا اسٹائل، یہاں تک کہ سر باپ کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک دیکھا جاتا ہے۔ اپنے ناخن بڑھائے جا رہے ہیں، نوجوان بھی بڑھا رہا ہے، کوئی چھوٹی انگلی کا ناخن بڑھا رکھا ہے، کسی نے کون سے عورتوں کے اندر ناخن بڑھانے کا رواج، یہ مسلمان کا شیوا نہیں، یہ غیروں کا طریقہ جو آج ہمارے اندر آ چکا ہے۔ مسلمانوں کی لڑکیاں شادیاں ہو رہی ہیں، پتہ چل رہا ہے مجھے، ایسا نہیں ہے، شادیاں ہوئی ہیں، رات کو دلہن وہاں پہنچی ہے تو ہاتھ میں بڑے بڑے ناخن ہیں، بڑے بڑے ناخن، نیل پالش لگی بڑی اور نہ جانے کیا کچھ ہے۔ یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے، یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا طریقہ نہیں ہے۔ اپنی بیٹیوں کا نام تو حضرت فاطمہ کے نام پر رکھ لیا، اپنی بچیوں کا نام تو حضرات صحابیات، حضرات ازواج مطہرات کے نام پر رکھ دیا، لیکن ان کو بتایا نہیں کہ ان کے افعال اور ان کے اعمال کیا تھے کہ تم ان کے اوپر پورا پورا اترو۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اندر بات پہنچائی کہ یہ تو لوگ ایسے ہی اندر آنا چاہتے، کہا آنے دو۔ تو آپ جو تلوار لائے تھے، آپ دونوں حضرات کے پاس ان تلواروں پر قطرنیں لپٹی ہوئی تھی، قطرنیں۔ تو اس جو دربان تھا اس نے کہا تلوار دکھانا، تلوار دیکھی، کہ ان تلواروں سے تم ایران فتح کرنے آئے ہو، یہ تلواریں لائے ہو تو ان تلواروں سے ایران فتح کرو گے؟ تو انہوں نے فرمایا ابھی تو نے تلوار دیکھی ہے، تلوار چلانے والا ہاتھ نہیں دیکھا۔ ابھی تلوار دیکھی ہے، یہ تلوار تجھے ٹوٹی ہوئی نظر آتی ہے، ہاتھ نہیں دیکھا۔ ہاتھ دیکھ ذرا، جو تمہاری سب سے مضبوط ڈھال ہے وہ لے کر آؤ۔ اس وقت تلوار کے وار کو روکنے کے لیے ڈھال ہوا کرتی تھی، ڈھال کے ذریعے تلوار کا وار روکا جاتا تھا کہ تلوار آ کر لگتی تو ڈھال پر رک جاتی اور ڈھال ٹوٹتی نہیں تھی، بچ جاتا تھا انسان۔ اس نے سب سے مضبوط اپنی ڈھال منگوائی کہ جو ٹوٹتی نہیں تھی ان کے نزدیک۔ انہوں نے فرمایا پکڑو، ہاتھ میں پکڑو، اور وہی تلوار اٹھائی اور ایک ہاتھ مارا، اس ڈھال کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ کہا پہلے تو نے تلوار دیکھی تھی، اب تلوار والا ہاتھ بھی دیکھ لی۔ یہ مسلمان کے ایمان کی طاقت ہے۔ مسلمان یہ وسائل پر نہیں جاتا، یہ مادیت پر نہیں جاتا، مادیت کے اعتبار سے اس کے پاس اگرچہ وسائل کم ہو لیکن اس کا اللہ کی ذات پر وہ بھروسہ ہوتا ہے کہ قطریں لپٹی ہوئی تلوار بھی ڈھال کے 2 ٹکڑے کر دیتی ہے۔ انہوں نے کہا اندر آ جائے۔ جب اس نے پیغام پہنچایا، پتہ نہیں عجیب و غریب مخلوق ہے یہ، تو بات ہی عجیب کرتے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ اندر بھیج دیا جائے۔ اندر پہنچ گئے، انہوں نے کھانا رکھا۔ جب کھانے پر بیٹھے تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک لقمہ نیچے گر گیا زمین پر۔
تو آپ نے ہاتھ بڑھایا اس کو اٹھانے کے لیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اگر کوئی لقمہ زمین پر گر جائے اور وہ اس قابل ہے کہ اس کو دوبارہ اٹھایا جا سکے، جیسے اگر دہی گر گیا مٹی کے اندر تو وہ تو نہیں اٹھایا جا سکتا، روٹی کا لقمہ اٹھایا جا سکتا ہے، تو روٹی کا لقمہ اٹھا کر اس کو دائیں بائیں سے صاف کر کے اس کو کھا لیا جائے، یہ سنت ہے۔ لیکن آج بھی ہمارے ہاں بھی معیوب سمجھا جاتا ہے نعوذ باللہ، کیونکہ ہم کھڑے ہو کر کھانے کے عادی ہو گئے، ہم کھڑے ہو کے کھانے کے عادی ہو گئے۔ غیروں کا طریقہ اتنا آیا ہمارے ہاں شادیوں میں کھڑے ہو کر کھانا کھلایا جاتا ہے، سب کو کھڑے ہو کر کھاؤ، کوئی کہیں کہیں بیٹھ کر کھانے کا رواج ہے، اور جو چیز نیچے گر گئی اس کی طرف تو دیکھنا بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ ہماری شان کے خلاف ہے۔ ہم بڑے اونچے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے پاس پیسہ بڑا ہے، ہمارا اسٹیٹس ہے ایک، اور وہ منصب ہے ایک، رتبہ ہے، اس کے اوپر دھاگ لگ جائے گا، نہیں۔ اور یہ کون ہے؟ یہ ایران جو اس وقت کا سپر طاقت ہے، اس کو فتح کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو آپ نے جب ہاتھ بڑھایا تو ساتھ جو بیٹھا تھا اس نے کونی ماری کہ یہ کیا کر رہے ہو، آپ بیٹھے کہاں ہو، شاہ ایران کے پاس سامنے بیٹھے ہو اور یہ حرکت کر رہے ہو۔ تو آپ نے وہ لقمہ اٹھایا، صاف کیا اور کھا لیا، اور عجیب جواب دیا، فرمایا اترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمیں محبوب ہے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سیرت اور آپ کا طریقہ علی الاعلان ڈنکے کی چوٹ پر کام کر کے آئے۔ اور آج ہماری حالت کیا ہے اور کیفیت کیا ہے، کتنا ہمارے دلوں میں محبت ہے۔ صرف نام لینا کافی نہیں ہے، اس نام کے ساتھ عمل بھی نظر آنا چاہیے، کہ عمل بھی نظر آئے۔ آج ہر مسلمان کی تمنا ہے کہ میں کب بیت اللہ دیکھوں، کب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر حاضر ہوں۔ تو پھر کیا دل میں اس بیت اللہ کے خالق کو بھی لیا ہے کہ نہیں لیا، کہ جو وہاں کا راستہ جا رہے ہو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضری کے لیے جا رہے ہو، تو دل میں وہ تڑپ بھی موجود ہے کہ نہیں ہے؟ ہر انسان کے دل کی تڑپ ہے کہ وہاں جائے، یہی ہے تمنا، یہی آرزو ہے، یہی تو سنانے کو جی چاہتا ہے، یہی ہے تمنا، یہی آرزو ہے، یہی تو سنانے کو جی چاہتا ہے۔ مدینے کو جاؤں پلٹ کر نہ آؤں، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ مدینے کو جاؤں پلٹ کر نہ آؤں، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ سیاہ کاریوں کی فراوانیاں ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، سیاہ کاریوں کی فراوانیاں ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ جبھی تیرے قدموں میں ایک روز رکھ کر گناہ بخشوانے کو جی چاہتا ہے۔ دل تو ہر انسان کا یہ چاہتا ہے، ہماری محبت تو یہ ہے، لیکن یہ عمل میں بھی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ عملی زندگی وہ زندگی کہ انسان چلتا پھرتا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام نظر آئے، کہ اس سانچے میں ڈھلا ہوا ہے کہ جس کو دیکھ کر ہر انسان یہ کہہ اٹھے تیری جلوت میں مولا ہے، تیری خلوت میں مولا ہے۔ آپ میں سے ہر انسان یہ اس جگہ پر پہنچ سکتا ہے، میں پہنچ سکتا ہوں، کہ ہر انسان کی زبان سے نکل سکتا ہے تیری جلوت میں مولا ہے، تیری خلوت میں مولا ہے۔ تیرا چہرہ بتاتا ہے کہ تیرے دل میں مولا ہے، کہ تمہارے دل میں اللہ کی محبت اور ان کے محبوب کی جو محبت ہے وہ چہرے سے چھلک رہی ہے، وہ آنکھوں سے جھلک رہی ہے۔ پتہ چلتا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سانچے میں ڈھلا ہوا سچا غلام ہے۔ آج مجھے اور آپ کو اس کی ضرورت ہے، اس لیے میں اور آپ عہد کر کے اٹھیں، یہاں سے عہد کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ آج سے ہی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اور ہمارے محبوب خاتم الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ ہم اپنے اندر تبدیلی لے کر آئیں، صرف ربیع الاول میں ذکر نہیں، ہمارا ہر دن ایسا ہو، ہمارا ہر کام ایسا ہو، ہمارا کاروبار، ہماری پوری کی پوری زندگی ایسی ہو جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم
یا الہ العالمین یا رب الراحمین ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ کو معاف فرما دیجیے. ہمارے والدین کی، بیوی بچوں کی، بہن بھائیوں، دوست و احباب، تمام رشتہ دار، اہل پاکستان، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے. اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین ہمیں اپنے محبوب خاتم الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے الہ العالمین ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سانچے میں ڈھلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا ذا الجلال والاکرام اے ارحم الراحمین جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہم سب کو بنا دیجیے. ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے. ہم میں سے جو بیمار ہیں، گھروں میں جو بیمار ہیں، دوست و احباب میں جو بیمار ہیں، جنہوں نے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا ہے یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، امید رکھتے ہیں پیغام پہنچایا نہ پہنچ سکا، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے. جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے رہائی نصیب فرما دیجیے. جو بے روزگار ہیں ان کو حلال برکت والا روزگار عطا فرما دیجیے. جن کو حلال روزگار میسر نہیں ان کی روزی میں خوب برکت عطا فرما دیجیے. جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیجیے. جو اولاد والے ان کی اولاد کو نیک متقی پرہیزگار بنا دیجیے. جن بچیوں کے رشتے نہیں آ رہے یا اللہ نیک جوڑ کے رشتے نصیب فرما دیجیے. یا الہ العالمین ان کے نصیب اچھے فرما دیجیے. اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین جتنے بھی ہمارے اعزاء و اقرباء دنیا سے جا چکے ہیں سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دیجیے. اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام جتنے بھی حاضرین مجھ سمیت موجود ہیں ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنا ہے یا اللہ محض اپنے فضل سے پوری فرما دے. سلامتی اعضاء سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے. سلامتی اعضاء سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے. رقیق القلب رحیم المزاج بنا دیجیے. قلب سلیم، فہم سلیم، عقل سلیم عطا فرما. عقل سلیم پر فضل عظیم عطا فرما. اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین جتنی دعائیں آپ کے محبوب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں سب ہم سب کے حق میں قبول فرما. جن چیزوں سے پناہ مانگی ان سب سے ہم سب کو پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب